جاتے جاتے ایک بات ضرور تم سے کہنا چاہوں گا، قدر کرو ان لوگوں کی جو تم کو بنا مطلب کے چاہتے ہیں، تمہاری عزت کرتے ہیں، تمہاری قدر کرتے ہیں، کیونکہ دنیا میں خیال رکھنے والے اور قدر کرنے والے بہت کم اور تکلیف دینے والے اور مفاد پرست زیادہ ہیں۔ جو لوگ آپ کا احساس کرتے ہیں، ان لوگوں کا وجود اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ اس نے جیسے بولنا شروع کیا، ہادی گاڑی میں بیٹھا اور یہ جا وہ جا، تم تینوں کو تو چھوڑوں گا نہیں، مجھے سمجھائے گا یہ اور اس انا کو تو میں وہ حشر کروں گا، اس کی 7 نسلیں یاد رکھیں گی۔ بڑی بہن بہن کرتے ہیں نا، وہ حشر کروں گا، 100 دفعہ سوچیں گے مجھ سے پنگا لینے کا۔ مورے یہ سب میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ میں نے تو کبھی کسی کا برا نہیں چاہا۔ جب صبح ڈائننگ ٹیبل پر پتہ چلا کہ ارشمان آ گیا ہے تو ان سے رہا نہیں گیا۔ اتنا تو اب سب کو ہی پتہ ہوتا تھا، ارشمان آیا ہے یعنی مریم کی کم بختی آئی ہے، اور کل تو وہ انا والوں کے ساتھ شاپنگ پر گئی تھی اور ان کے سوچنے کے مطابق وہی ہوا تھا۔ وہ بخار میں تپ رہی تھی۔ اللہ پر بھروسہ رکھو، ایسے مایوسی کی باتیں نہیں کرتے مریم۔ قرآن کہتا ہے کہ صبر سے مدد مانگو۔ ہم مانگتے تو ہیں پر ٹھہرتے نہیں۔ انتظار نہیں ہوتا ہم سے۔ صبر کی ادنیٰ ترین صفت کا نام برداشت ہے، اس لیے اپنے اندر اللہ سے برداشت کی بھی دعا مانگا کرو میری جان، اس لیے اللہ تعالیٰ سے برداشت کرنے کی ہمت مانگو۔ موڑے نہ اس کے نیلو نیل چہرے کو دیکھ کر کہا، موڑے اگر مجھ میں برداشت نہیں ہوتا تو آپ کی مریم اب تک زندہ نہیں ہوتی۔ موڑے میری دعائیں اللہ قبول نہیں کرتا، اس نے چھت کو گھورتے ہوئے کہا۔ میں نے کتنی دفعہ اپنی موت مانگی ہے، وہ دیتا ہی نہیں ہے۔ ارے پاگل، ایسے نہیں کہتے، موڑے نے فوراً ٹوکا۔ اور مایوسی کی باتیں بھی نہیں کرتے، تمہیں پتہ ہے مایوسی کیا ہے؟ یہ سوچ لینا کہ کچھ نہیں ہونا۔ میرا وقت یہی رہے گا، میری سوچیں نہیں بدلیں گی، میں یوں ہی رہ جاؤں گی۔ یہی وہ صبر کی ڈور ہے جو اپنے رب عزوجل پہ یقین کرنا سکھاتی ہے، اور صبر سے کام لو اور یقین رکھو کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، اور سب ٹھیک ہے۔ یہ سوچیں سب وقتی ہیں، سب ختم ہو جائے گا ایک دن۔ یہ یقین رکھو کہ آگے ایک نیا سفر آپ کا منتظر ہے، آگے خوشیاں منتظر ہیں آپ کی، اور وہ جو رب العزت ہے، ہر چیز پر قادر ہے، اپنے بندوں کو کبھی رسوا نہیں کرتا، کبھی نا امید نہیں کرتا، کبھی مایوس نہیں کرتا۔ صبر مانگتا ہے وہ بس ہم سے، جب صبر نہ آئے تو مانگ لو، مل جائے گا۔ پھر میرا رب جھولیاں بھر دیتا ہے، آنگن خوشیوں سے بھر جاتا ہے۔ وہ اللہ ہی تو ہے جو بن مانگے عطا کرتا ہے۔ اس سے مانگو صبر اور نماز کا سہارا لے کر، اللہ بامراد کر دے گا۔ وہ مجھے اب کچھ نہیں دیتے، نہ میری دعا قبول کرتے ہیں، پتہ نہیں مجھ سے کیا گناہ سرزد ہو گیا ہے۔ آنسو لڑیوں کی ماند آنکھوں سے روا تھے۔ موڑے نے ایسے اللہ سے بدگمان ہوتے دیکھا تو رسان سے سمجھانے لگی، رب نے اگر دینا نہ ہوتا تو وہ قرآن میں کن فیکون کا ذکر کیوں کرتا؟ یقین رکھو ساری دعائیں قبول ہوگی انشاءاللہ۔ مریم کو ان سے بات کر کے تھوڑا سکون ملا تھا، لیکن ارشمان کا سوچتے ہی جسم سے جان نکل رہی تھی کہ وہ پھر آئے گا، پھر مارے گا۔ موڑے بہت درد ہو رہا ہے، مریم نے کرہتے ہوئے کہا، میری جان یہ دوائی کھا لو۔ نسیم خانم کا تو دل ہی کٹ کر رہ گیا، مریم کو اس حالت میں دیکھ کر ان سے اور برداشت نہ ہوا۔ اس کو دوائی کھلا کر کمرے سے نکل گئی اور نیچے جا کر نین کو اس کے کمرے میں بھیج دیا۔ ہادی ڈرائیو کر رہا تھا اور آنا آگے جبکہ بازل ڈرائیو کے ساتھ پیچھے تھا۔ وہ ان کو رستہ گائیڈ کر رہا تھا اور ہادی بس لب اونچے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ ہادی کے غصے سے تو بازل اور آنا دونوں ہی واقف تھے اور دونوں ڈرتے بھی تھے۔ بازل نے ماحول کو ہلکا کرنے کی کوشش کی، تم سب کو پتہ ہے اپنا وہ ہے نا شیلڈن، لندن کے کیفے والی، یاد ہے؟ ہاں ہاں، کیا ہوا؟ وہ ٹھیک ہے؟ انا نے تھوڑا پریشان ہو کر کہا۔ ارے ہاں، کل بات ہوئی تھی انا، میں ان سے بات کر کے ساری رات رویا ہوں۔ مگر کیوں؟ انا اب پوری مڑ چکی تھی۔ وہ بتا رہے تھے، میرے 16 سال کے بیٹے کی بھی گرل فرینڈ ہے۔
اب ہلکی ہلکی فوار پڑ رہی تھی۔ ارے تو کیا ہوا؟ انا کو اس بات کا پتہ تھا لندن میں اتنے چھوٹوں کی بھی گرل فرینڈ ہوتی ہے۔ میری کی بیٹی کا بھی تو بوائے فرینڈ ہے۔ میں نے کچھ کہا کیا؟ اس بار ہادی کی بھی شوق بڑی آواز ہے۔ ابے وہ تو صرف 12 سال کی ہے انا، یہی عمر ہے نا اس کی۔ بازل کا بینڈ چالو ہو گیا تھا۔ مجھے بھی ایک گرل فرینڈ چاہیے انا۔ ہادی عرض کیا ہے؟ ارشاد دونوں بولے۔ یہ موسم کی بارش، یہ بارش کا پانی، یہ پانی کی بوندیں، پلیز میرے لیے جانو ڈھونڈے۔ انسان بن چول انسان، لڑکیاں کیا بٹ رہی ہیں؟ انسان وہ تو مشکل ہے بننا۔ ہادی کچھ اور بول۔ وہ بن جاؤں گا، تیرے واقعی کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ بازلا ماحول واقعی ہلکا پھلکا ہو گیا تھا۔ ان کا تو ختم ہی نہیں ہوگا ڈرائیو انکل۔ مال آ گیا ہے اور میرا نمبر بھی آپ کے پاس ہے۔ جب ہماری شاپنگ ختم ہو جائے گی تو میں آپ کو کال کر دوں گا۔ جی ٹھیک ہے ہادی صاحب۔ کچھ شرم ہوتی ہے، کچھ حیا ہوتی ہے۔ شفا کے کمرے میں گھستے ہی زاویار شروع ہو گیا تھا۔ ارے زاویار خان، شفا جیسے بولنے لگا۔ اب ایک جوتا زاویار کے ہاتھ میں تھا اور وہ دونوں پورے کمرے میں بھاگ رہے تھے۔ کیا ہوا ہے خان؟ میں نے کیا کر دیا؟ شفا نے بے بسی سے کہا۔ ذلیل انسان، تو 2 دن کے لیے جا رہا تھا اور اڑتے ہوئے جوتے نے کمرے پر بوسہ دیا۔ یار خان داجی نے بھیجا تھا، وہ بیچارہ کرہ کے رہ گیا۔ اب وہ آدھا واش روم میں تھا اور آدھا باہر۔ اب بھی دوسرا جوتا بھی لاٹ صاحب کے ہاتھ میں تھا۔ پلیز بیٹھ جا میرے باپ، اب ہاتھ جوڑنے باقی رہ گیا تھا۔ کیوں بیٹھوں؟ تجھے آج انسان بنا کر ہی دم لوں گا۔ اچھا پکا وعدہ؟ آئندہ بتا کر جاؤں گا تیری قسم۔ یار جم جاؤ، معاف کیا سائیں، کیونکہ آج میں بہت خوش ہوں، بول کے نیچے جوتا پھینکا اور صوفے پر گرنے والے انداز میں بیٹھا۔ کیوں بھائی، کیا ہو گیا ہے؟ شفا بھی اب بیڈ پر اس کے سامنے بیٹھا اشتیاق سے پوچھ رہا تھا۔ میرا نکاح ہو رہا ہے سائیں، اور رخصتی بھی؟ کیا نہیں بے، تو مذاق کر رہا ہے نا؟ نہیں سچ بول رہا ہوں سائیں۔ زاویار کی خوشی چھپ رہی تھی۔ اچھا کس سے؟ شفا نے کچھ الجھتے ہوئے پوچھا۔ انا سے اور بازل کی کوڑی سے۔ شفا سائیں، مجھے میری محبت مل رہی ہے، میں بہت خوش ہوں، ایسا لگ رہا ہے ہواؤں میں اڑ رہا ہوں۔ اس کی آواز اور اس کے چہرے سے ہی پتہ چل رہا تھا وہ کتنا خوش ہے۔ شافع زاویار کے گلے لگا۔ بہت مبارک ہو سائیں، اللہ تم کو ہمیشہ خوش رکھے۔ شفا ادھر بیٹھ، تو پریشان ہے؟ بتا۔ وہ دونوں ایسے ہی تھے، ایک دوسرے کو دیکھ کر یا آواز سے پہچان لیتے تھے کہ سامنے والا پریشان ہے۔ نہیں کچھ نہیں ہوا یار، وہ اس کی خوشی خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن شفا کے چہرے پر وہ والی خوشی نہیں تھی۔ بتا تو صحیح کیا بات ہے؟ زاویار نے اپنی بات پر زور دیا۔ ابھی آتے ہوئے موڑے سے ملا تھا یار، وہ رو رہی تھی۔ ارشمان لالا نے مریم پر پھر ہاتھ اٹھایا ہے، تم لوگوں کے ساتھ شاپنگ پر جانے کی وجہ سے۔ یار میں کیسا بے بس بھائی ہوں، اپنی بہن کے لیے کچھ کر نہیں سکتا، میری دماغ کی نسیں پھٹ رہی ہیں۔ موڑے کو کہتا ہوں، بابا کو کہتا ہوں کہ ایسے جنگلی شخص سے آزادی دلوا دو، تو مجھے چپ کروا دیتے ہیں۔ اس دن یار زاویار داجی سے بات کی تو انہوں نے بھی مجھے چپ کروا دیا۔ ارشمان لالا کو سمجھانا چاہا تو مریم پر پھر ہاتھ اٹھایا، اور اب تو مریم نے قسم دے دی ہے اور وعدہ بھی کیا ہے میں اس کے معاملے میں نہ بولوں۔ یار تو داجی سے بات کر، میں اپنی چھوٹی بہن کو اور اس اذیت میں نہیں دیکھ سکتا، اور دونوں ہاتھوں میں سر گرا لیا تھا۔ تو پریشان مت ہو، میں کرتا ہوں داجی سے بات، شادی کے بعد اس ارشمان کو بھی دیکھتے ہیں، زاویار نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ شفا بھی اس کی بات سن کر تھوڑا مطمئن ہو گیا تھا۔ ویسے خان اس دن تو بڑا بول رہا تھا کوئی محبت نہیں ہے، اور آج دانت ہی اندر نہیں جا رہے۔ ہاں تو تجھے کیوں جلن ہو رہی ہے؟ اور ویسے بھی ابھی صرف نکاح ہو رہا ہے، رخصتی نہیں ہو رہی، اس لیے جل کم کیوں نہ ہو جلن۔ خان میں بھی منگنی شدہ ہوں مگر کہیں سے لگتا ہی نہیں۔ زاویار کا کہکا گونجا۔ انا یار ہم لوگ شلوار قمیض میں کیسے لگیں گے؟ ہادی نے تھوڑا جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ یار بازل سمجھا اس کو، یار میری کون سی سن رہی ہے؟
بھئی دیکھو سب لڑکے شلوار قمیض پہن رہے ہیں اور میں بھی تو پاکستانی ڈریس پہن رہی ہوں، اس لیے بالکل خاموش اور چلو اس شاپ میں۔ پورے 3.5 گھنٹے کے بعد ان تینوں کی شاپنگ کمپلیٹ ہو گئی تھی۔ اب یہ لوگ فوڈ کورٹ میں بیٹھے کھانے کے ساتھ انصاف کر رہے تھے۔ یار آنا سامنے دیکھ کتنا کیوٹ کپل ہے، سامنے ارشمان سمرہ کو آئس کریم اپنے ہاتھوں سے کھلا رہا تھا۔ میرے نصیب میں کب کوئی لڑکی آئے گی، بازل ٹھنڈی آہ نہ بھر، بیچاروں کو نظر لگ جائے۔ ہادی نے بول کر برگر کا بائٹ لیا۔ کیوں انا، اس نے کھانا کھاتے ہوئے ہی گردن ہاں میں ہلائی۔ ویسے انا تو نے ذائشہ کو دیکھا ہے، یار کتنی پیاری ہے۔ بازل نے اس کو تصور کرتے ہوئے کہا۔ ابے بازل شرم کر، تیری ہونے والی بھابھی ہے۔ چل بے انا، پتہ نہیں کس پاگل سے شادی کر رہی ہے۔ تینوں کا مشترکہ قہقہ لگا۔ ایسے نہیں کہتے، بازل بھائی ہیں وہ اپنا، اس کو چھوڑ انا، تو بھی شادی کا سوچ لے۔ میں شادی تو کر لوں مگر ایک مسئلہ ہے۔ اور وہ کیا، دونوں نے ایک ساتھ پوچھا۔ بھئی شادی سے ڈر نہیں لگتا صاحب، کوکیلا بہن جیسی ساس سے لگتا ہے۔ اور ویسے میں نے ایک ریسرچ کیا ہے، جتنی جلدی آج کل کے لڑکوں کو محبت ہوتی ہے، اتنی جلدی تو لڑکیاں یہ فیصلہ نہیں کر پاتی کہ شام کو پکانا کیا ہے۔ تینوں نے مشترکہ قہقہ لگایا۔ اس لیے میں ایسے بندے سے شادی کروں گی جو مجھے کم سے کم محبت تو کرے۔ دونوں نے اس کی بات سمجھتے ہوئے گردن ہلائی۔ بازل نے انا کے برگر کا بائٹ لیتے ہوئے کہا۔ انا، اگر جس سے بھی تیری شادی ہوگی، اس کی شادی تو 3 بندوں سے ہوگی۔ ہادی اور انا نے چونک کر پوچھا۔ کیا مطلب؟ تقریباً دونوں ساتھ ہی بولے تھے۔ ابے تو، میں اور بازل الگ ہیں، کیا 3 جسم ایک جان ہے؟ انا، بازل، ہادی تینوں نے اس کی بات پر اپنی گردن ہلائی۔ اب چلتے ہیں، بیچارے ڈرائیور انکل انتظار کرتے کرتے سوکھ گئے ہوں گے۔ ہادی بولا تو وہ دونوں بھی اس کی تائید میں چلے گئے۔ بازل اور ہادی تو فوراً اپنے کمرے میں چلے گئے اور انا کچن کی طرف چلے گئی، جہاں ساری خواتین رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ السلام علیکم، سب کو مشترکہ سلام کر کے انا دھپ سے کرسی پر بیٹھی جہاں پھپھو بیٹھی ہوئی تھی۔ اور ہوگی تمہاری شاپنگ؟ رخسانہ بیگم نے پوچھا۔ جی آنٹی، ہو گئی ہے، آج تو بہت تھک گئے ہم لوگ، مگر آج ساری شاپنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ ویسے اگر مجھے کچھ کھانے کو مل جاتا تو اللہ آپ سب کو خوش رکھتا۔ ہاں ہاں، یہ لو فروٹ چاٹ کھا لو۔ نین نے اس کو فریج سے فروٹ چاٹ نکال کر دی۔ ویسے پھپھو ایک بات پوچھوں؟ ہاں میری چندہ، پوچھو۔ میں نے پاکستان آنے سے پہلے یہاں کے لوگوں کے بارے میں تھوڑا ریسرچ کیا ہے۔ سب انا کی طرف ہی متوجہ تھے اور وہ بھی فروٹ چاٹ کے بڑے بڑے بائٹ لے کر سب کو اپنی ریسرچ کے بارے میں بتانے لگی۔ یار دیکھیے، کل دستار بندی ہے، اس کے بعد مہندی کا فنکشن ہے۔ سب اپنی ذمہ داری سے کام نبھا رہے ہیں، لیکن آپ اپنا مخصوص کام تو کر ہی نہیں رہی۔ سب نے اچنبھے سے اس کو دیکھا۔ ارے انا، زینب اپنے حصے کے سارے کام کر رہی ہے۔ نسیم خانم شفا کی موڑے نے فوراً بات کی نفی کی۔ اوفو، وہ کام نہیں، وہ کام جو صرف پھپھو کرتی ہیں۔ ارے لڑکی بتا بھی دے۔ نصرت تائی بھی بولی۔ ارے وہی پھڈے ڈلوانے والے، اور یہ بول کے سوکھی رفتار سے نکلی۔ یہ لڑکی نہیں سدھرے گی، تو مل جا تھوڑی سی گردن۔ کچن میں نکل کر بولی۔ کبھی اکیلے میں آؤ، گپ شپ ماریں گے۔ وہ جیسے اٹھنے لگی، وہ یہ جا وہ جا، سب تعصب سے سر جھٹک کر رہ گئی۔ صاحب خبر ملی ہے، کل ارشمان خان کی دستار بندی ہے۔ کل پنچایت میں دھماکہ کروا دے۔ نہیں عارف، کل جب خان حویلی کے سارے مرد دستار بندی کے لیے جائیں گے تو ان کے گھر کی عزتوں کو پیروں تلے رون دوں گا۔ سنا ہے حویلی میں بہت حسن ہے، ان کے گھر شادی نہیں ماتم ہوگی۔ بہت چھپا کر رکھتے ہیں نا اپنے گھر کی عورتوں کو، میں بتاؤں گا۔ مکرم شاہ سے پنگا لینے کا نتیجہ، اس وجاہت خان کو اس کا سر جھکا نہیں دیا تو میرا نام مکرم شاہ نہیں۔ اور جب یہ خبر گاؤں میں پھیلے گی کہ خان خاندان کی عورتوں کی عزت نوچ لی گئی ہے تو دستار میرے پوتے احمد کے سر چڑھے گی۔ اس گاؤں میں دو حویلی تھی، ایک شاہوں کی حویلی اور ایک خان حویلی، اور ان میں مشہور اور مالدار خان حویلی اور اس کے مکین تھے۔ ہر سال دستار خان حویلی کے سر آتی تھی، اور اس بار بھی یہی ہوا تھا، جس وجہ سے مکرم شاہ نے
یہ منصوبہ بندی کی تھی جب خان حویلی کے سارے مرد پنچایت دستار بندی کے لیے چلے جائیں گے تو اپنے گنڈے اور اپنے پوتے کو بھیج کر ان کی عزت پامال کر دیں گے، سب عورتوں کی عزت نوچ لیں گے۔ مگر ان سب کو کیا پتا وہاں تو ان کی موت ان کا انتظار کر رہی ہے۔ انا کچن سے اب اپنے کمرے میں جا رہی تھی تو راستے میں مریم مل گئی۔ بھئی آپ تو عید کا چاند ہے، کمرے سے باہر ہی نہیں آتی میڈم، اور میں کوئی لڑکا ہوں جو مجھ سے پردہ کر رہی ہو؟ مریم نے اپنا چہرہ دوپٹے میں چھپایا ہوا تھا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ میں انا کو تھوڑا عجیب لگا۔ اس نے آگے بڑھ کر جب اس کے چہرے سے دوپٹہ ہٹایا تو خود ایک لمحہ کے لیے شاکڈ ہو گئی۔ اب بھی تم کہہ دو کہ ہاتھ نیچے رکھ کر سو گئی تھی۔ مریم جانے لگی تو انا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مجھے بات کرنی ہے تم سے۔ مجھے نیند آ رہی ہے انا، میں کمرے میں جاؤں گی۔ ادھر چلو میرے ساتھ۔ انا اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے روم میں آ گئی تھی۔ یہ سب کیا ہے مریم، پلیز ٹیل می، کیا پتا میں تمہاری ہیلپ کر دوں۔ انا نے اس کے نیلو نیل چہرے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ مریم نے بے بس نگاہوں سے اس کو دیکھا اور اگلے لمحے اس کے گلے لگی، سسک رہی تھی اور انا اس کی پیٹھ تھپک رہی تھی۔ مریم نے روتے روتے اس کو اپنے لیے بیتی ہر تکلیف بتا دی۔ انا ساخت نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ انا تم مجھے انگریزی کے کچھ الفاظ سکھا دو، کیا پتا سائیں جی مارے نہیں۔ ان کو لگے میں پڑھی لکھی ہوں تھوڑی بہت۔ مریم نے اپنی ہتھیلی سے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا تو انا کو بے ساختہ اس پر پیار آیا اور ترس بھی۔ ایک بات بتاؤ مریم، تم اتنے ظلم کے بعد بھی اس شخص کے ساتھ رہ رہی ہو یار، تم بھی تو انسان ہو یار۔ مریم کو عجیب سا لگا اور رونا آیا۔ انا تم کو پتہ ہے آج تک جب بھی میں نے اس موضوع پر بات کی ہے سب نے مجھے یہی سمجھایا ہے کہ وہ تمہارا سرکس آئی ہے، لیکن انا کوئی یہ نہیں سوچتا میں بھی تو انسان ہوں، کتنا برداشت کروں، کتنی اذیت جھیلوں۔ مریم نے بول کر سر ہاتھوں میں گرا کر سسکنے لگی۔ انا نے اس کو تعصب سے دیکھا۔ ایک بات کہوں مریم، اس شخص کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ مریم نے بے ساختہ سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ کیونکہ مریم تم نے یہ سب کرنے کا خود موقع دیا۔ اگر اس کی جگہ جس رات اس نے تمہارے ساتھ بدسلوکی کی پہلا تھپڑ مارا تم بھی ریٹرن میں ایک رکھ کر دیتی تو اس کو وہی احساس دلا دیتی۔ تم ایک لڑکی ہو تو کیا ہوا، کوئی کھلونا نہیں جو تمہارے ساتھ کھیلے، مارا پیٹا، توڑے اور پھینک دے۔ تم بھی ایک جیتی جاگتی انسان ہو یار، تم یہ بول سکتی ہو انا تمہارے بھائی ہمیشہ تمہارے لیے کھڑے رہتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے کہ شفا بھائی نے میرے لیے سٹینڈ نہیں لیا، انہوں نے لیا تھا لیکن داجی نے ان کو چپ کروا دیا۔ ان کی نظر میں عورت دو کوڑی کی ہے۔ انا تم سے وہ بچپن سے بہت پیار کرتے ہیں اس لیے تمہاری بات مان لیتے ہیں۔ ابھی تم کو اتنا ٹائم نہیں ہوا نا یہاں رہتے ہوئے، اس لیے، اور بول کے روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلے گی اور انا بھی اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا کر کچھ سوچنے لگی اور پھر سر اٹھا کر اوپر کی طرف اپنے اللہ سے باتیں کرنے لگی، اپنے دل کی باتیں ان سے شیئر کرنے لگی اور اپنے رب سے چپکے باتیں کرنا، اپنی من پسند چیزوں کی ڈیمانڈ کرنا، فرمائش کے بعد اپنی مانگی ہوئی چیزوں کے ملنے کا انتظار، اپنی دعاؤں کی قبولیت کا یقین اور اپنے رب پر بھروسہ، یہ سب وہ فیلنگز ہیں جو اللہ کے ساتھ کنیکشن سٹرونگ کرنے کی بیسک وجہ ہے۔ ایک ایسا احساس جس کا کوئی نیم البدل نہیں۔ اس دنیا کا سب سے خوبصورت احساس اللہ کی محبت ہی ہے۔ میں اگر اللہ کے لفظ کو ڈیفائن کرنا چاہوں تو میرے نزدیک وہ لفظ محبت ہوگا، اور جو چیز اس نے سوچی تھی وہ شاید مریم کے حق میں بہت بہتر ثابت ہونے والی تھی، اور اسی کی بہتری کے لیے اپنے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ اس کے حق میں بہتر ثابت ہو۔ آج دستار بندی تھی، حویلی میں سبھی کام میں لگے ہوئے تھے۔ مریم خانم وہ دھاڑا کاٹن کے سفید سوٹ میں، مردانہ شال اور پشاوری چپل میں، وہ بہت جاذب لگ رہا تھا۔ صوفے پر اپنے ایک پاؤں رکھا ہوا تھا۔ مریم واش روم سے برآمد ہوئی اور آ کر سامنے سر جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ جی آپ نے بلایا سائیں؟ میری چپل صاف کرو۔ جی سائیں۔ وہ اب اس کے قدموں میں بیٹھی ہوئی تھی۔
وہ جیسے ٹشو اٹھانے لگی وہ واپس سے دھاڑا، اپنے دوپٹے سے صاف کرو، مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے کہا، وہ سائی میں اسی میں نماز ادا کرتی ہوں۔ ارشمان نے وہیں سے اس کے بالوں کو اپنی گرفت میں لیا۔ مجھے منع کرو گی؟ اور ایک جھٹکا دیا۔ اتنی زبان آ گئی ہے؟ اچھا اب آیا سمجھ آیا۔ 2 لڑکے آئے ہیں گھر میں، کیوں کوئی سمجھ آ گیا کیا؟ نہیں سائیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ آنسو اب آنکھوں سے رواں تھے۔ میری چپل صاف کرو، اور رہی نماز کی بات تو کپڑے چینج کر لینا۔ کر رہی ہوں سائیں، اور فوراً اس کی چپل صاف کی اور اس کو ٹھوکر مار کر وہ لمبے لمبے ڈھگ بھرتا ہوا پنچایت کی طرف چلا گیا۔ یا اللہ، میں نہیں برداشت کر سکتی، مجھ پر بھی رحم کر مالک۔ بازل سیدھا کھڑا ہوا۔ شال ایسے لیتے ہیں؟ میں نے شفا بھائی کو دیکھا تھا، انا نے اس کو سیدھا کرتے ہوئے کہا۔ اتنے میں زاویار اور شفا کی انٹری ہوئی۔ ہادی اور بازل بھی پنچایت جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے، اور بازل بس شلوار قمیض پہننے میں نخرے دکھا رہا تھا، اور ہادی صاحب ان دونوں کی کارروائی دیکھ رہے تھے، جو صرف لڑ رہے تھے۔ بھائی کیا دیکھ لیا آپ نے مجھ کو کرتے ہوئے؟ ارے بھائی یہ شال سیٹ نہیں ہو رہی، آپ کر دیں۔ انا نے ان دونوں کی طرف دیکھا تو زاویار آگے بڑھا، پھر اس کی شال ٹھیک کی۔ میری بھی کر دیں بھائی، ہادی نے بھی کہا۔ ارے لاؤ دکھا لو، ہو گیا، اب میری بات سنو۔ ہادی یار، دستار بندی کی پوری ویڈیو شوٹ کرو گے؟ مجھے دیکھنی ہے، انا نے بہت ایکسائٹڈ ہوتے ہوئے کہا۔ اور زاویار، تم مجھے پتہ ہے تم مجھ سے بہت جلتے ہو۔ زاویار نے اپنی آئیبرو اٹھائی۔ باقی سب منہ نیچے کر کے ہنس رہے تھے۔ یہ دونوں آج بھی بچوں کی طرح لڑتے تھے۔ کوئی نہیں، میں تو کسی کوڈی سے نہیں جلتا، بلکہ مجھے یاد ہے یہ فتنہ مجھ سے جلتی تھی، اور ویسے بھی میرا کوئی سٹینڈ ہے، میں تمہارا سر پھاڑ دوں گی۔ میں جا رہی ہوں، اور تم ہادی لازمی ویڈیو بنا لینا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں۔ اور بول کے پیر پٹک کر چلے گی، اور ان چاروں کا کہکا گونجا۔ اچھا لگ رہا ہوں یار میں؟ کیوں؟ بازل نے اپنے بالوں پر ہاتھ پھیر کر ہادی کی طرف دیکھا۔ چل بے مانگنے والا لگ رہا ہے، ہادی نے کہا تو سب کا کہکا گونجا۔ سارے مرد پنچایت جا چکے تھے۔ گھر کے داخلہ دروازے پر بس ایک چوکیدار اور ایک گارڈ تھا، اور اندر مردان خانے کی بیک سائڈ پر افضل تھا، اور گھر کی ساری لیڈیز زنان خانے کے حال میں تھی، اور ان سب میں آنا موجود نہیں تھی۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی بہت اداس تھی، کیونکہ ہر کوئی اس کے قد کا مذاق اڑاتا تھا، اور ویسے اس کو صرف کوڈی بازل اور اب زاویار بول رہا تھا، لیکن اس کو بہت دکھ ہو رہا تھا۔ نیچے گارڈ اور چوکیدار کو مکرم شاہ کے بندوں نے قابو کر لیا تھا۔ اب وہ سب زنان خانے کے حال میں تھے، اور نیچے ہی عائشہ بھی موجود تھی۔ وہ لوگ تعداد میں 7 لوگ تھے۔ ایک احمد شاہ اور اس کے 6 گنڈے تھے، اور احمد تو یہاں کی لڑکیوں کو دیکھتے ہی پاگل ہو گیا تھا، اور عائشہ پیلے سوٹ میں گلاب کی مانند دمک رہی تھی۔ اسے چھوڑو، اس نے ساری عورتوں کو قابو کر لیا تھا بندوق کے زور پر۔ ارے چھوڑو میری بہو کو۔ عائشہ احمد کے ہاتھ میں تھی، اور وہ مستقل خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ لوگ نیچے سب لڑکیوں کے ساتھ بدتمیزی کر رہے تھے۔ انا کو نیچے سے شور کی آواز آئی تو وہ کمرے سے باہر نکلی۔ احمد اور اس کے کتے مریم، نین، عائشہ اور زنیرہ پر بہت بری طریقے سے جھپٹ پڑے تھے، اور جیسے احمد زونی کے منہ پر جھکتا، انا نے وہیں سے اپنا موبائل کھینچ کر اس کے منہ پر مارا، اور وہ بڑبڑا کر پیچھے ہوا۔ ارے یہ سیدھا موبائل اس کے منہ پر لگا تھا۔ ارے اس کو چھوڑو، اس کو پکڑ، اس نے منہ سے خون تھوکتے ہوئے کہا۔ بھائی واہ، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اصل مال تو یہاں ہے۔ منہ سے خون نکل رہا تھا، لیکن پھر بھی خباثت سے کہا، اور یہی اپنی موت کو دعوت دی۔ اس کو پکڑ، میں ذرا اس کو دیکھ لوں۔ جیسے وہ انا کے قریب آیا، انا نے گھما کر ایک مکہ اس کی ناک پر مارا، اور اپنی لات اس کے پیٹ پر ماری، اور کونی کو اس کے منہ پر مارا، اور پھر لیے در پر اس کے منہ پر مکہ رسید کیا۔ جب افضل نے یہ سب ہوتے دیکھا، وہ بھاگتا ہوا پنچایت گیا اور سب کو بتایا۔ وہ سب بھی اور پنچایت کے لوگ بھی ان کے پیچھے بھاگے۔ داجی بہت پریشان تھے، اور باقی سب بھی۔ اب اس کے بندے انا کی طرف بڑھے، ایک کو گھما کر لات رسید کی تو دوسرے کو اس کی شال سے پکڑ کر نیچے پھینکا، اور اسی کی شال سے تیسرے والے کی ٹانگ میں اٹکا کر شیشے کی میز پر پھینکا، اور اسی طرح سب کو دھول چٹائی۔ گاڑیاں حویلی کے باہر ہی رک گئی تھی، اور حویلی کے سارے مرد تقریباً بھاگتے ہوئے اندر آئے تھے، اور پنچایت کے معزز لوگ بھی ساتھ تھے۔ سب آنکھیں پھاڑے، سب انا کو دیکھ رہے تھے۔
اور گھر کی عورتیں ایک کونے میں کھڑی کپ کپا رہی تھی۔ انا کی پیٹھ تھی ان سب کی طرف، اس لیے اس نے کسی کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ چلتی ہوئی احمد کے پاس آئی تھی جو اوندھے منہ پڑا رہا تھا۔ آ کر اس کے پیچھے سے ہاتھ پکڑ کر موڑا۔ آواز نیچی اور بول، کس نے بھیجا ہے تجھے؟ بول۔ ہاتھ کو اور مروڑا۔ اس نے کڑھتے ہوئے مکرم شاہ کا نام لیا۔ کس لیے بھیجا ہے؟ اور مزید ہاتھ مروڑا۔ دستار کے لیے بھیجا ہے۔ اب سن ایک بات، تیری اور تیرے دادے کی دشمنی خان حویلی کے مردوں سے تھی۔ تو نے گھر کی عورتوں کے ساتھ زبردستی کر کے بہت غلط کیا۔ اس ہاتھ سے تو نے میری بہن کو ٹچ کرنے کی ہمت کی تھی نا؟ نور العین خان کے خاندان کی عزت پر ہاتھ ڈالنے والے کا ہاتھ میں چٹکتی نہیں بلکہ توڑ دیتی ہوں۔ اور یہ کہہ کر ہاتھ کو اور مروڑا اور دھڑ کر کے ایک لات رسید کی جس سے اس کے ہاتھ کی ہڈی ہی ٹوٹ گئی۔ اور پوری حویلی میں اس کی دل دہلانے دینے والی چیخیں سنی تھی۔ تو کیا سمجھتا تھا کوئی کچھ نہیں کر پائے گا؟ میں خان خاندان کی بیٹی ہوں جو شیر کی بچی ہے، سمجھ آئی؟ ایک اور لات اس کے منہ پر رسید کی۔ وہ حضونی اس کو ساخت اور مشکور نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ ابے فضول میں اتنا بھاگم بھاگ کیا؟ بازل کی آواز پر انا پیچھے گھومی۔ انا تو تھی نا گھر پر؟ دماغ سے ہی نکل گیا؟ بازل کی آواز ہوں میں گونجی۔ تو سب کا سکتہ ٹوٹا اور شفا نے پنچایت کے لوگوں کو باہر کی طرف لے کر گئی اور شمان نے سب کو کال کوٹری میں بند کرنے کا حکم دیا۔ انا کے علاوہ سب قابل رحم حالت میں تھی اور انا صرف ساخت نگاہوں سے رشمان کو دیکھ رہی تھی۔ انا جب گھومی تو رشمان کو دیکھ کر ایک دم ساخت ہوگی اور وہی گردن گھما کر مریم کو دیکھا جو بالکل اپنی موڑے میں گھسی ہوئی تھی۔ ہادی نے انا کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو ایک پل دل کو درد ہوا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر بازل انا کے پاس بھاگتا ہوا آیا۔ ابے تو ٹھیک ہے نا؟ انا کو ایک دم گمسم دیکھا تو ہاں میں ٹھیک ہوں بازل، اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ انا پھر عورتوں کے پاس گئی اور ان کو اوپر لے گئی۔ زاویار کا خون کھول رہا تھا۔ سارے مرد بہت غصے میں تھے سوائے ایک کے جو شاید اپنی خوش قسمتی پر خوش ہو رہا تھا۔ سب حیران نہ ہو، ہادی نے بولنا شروع کیا، انا ایک ٹرین فائٹر ہے، اس لیے اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے اور ایسی سچویشن لندن میں عام ہوتی ہے مگر پاکستان میں نہیں۔ مجھے پتا ہے میری نورے جان بھی ابھی صحیح کنڈیشن میں نہیں ہوگی مگر وہ خود کو کمپوز کر لے گی۔ آپ سب گھر کی عورتوں کو دیکھیں، ابھی آپ سب کی ان لوگوں کو ضرورت ہوگی۔ ہادی نے اپنی بات مکمل کی تو زاویار، شفا، ارحم اور یہاں تک کہ ارشمان بھی اوپر گیا۔ زاویار بھائی انا کو پلیز نیچے بھیج دے، تھوڑی بات کرنی ہے اس سے۔ بھیجتا ہوں۔ وہ دونوں پیچھے لون میں ہی تھے اور انا کا ویٹ کر رہے تھے اور جس طرح اس نے سب لڑکیوں کو روتے ہوئے اور سہمے ہوئے دیکھا تھا اس سے رکا نہیں گیا۔ زاویار کے ایک دفعہ بتانے پر انا 100 کی رفتار سے وہاں سے نکلی تھی۔ وہ اب لون میں آئی اور سامنے ہی دونوں کو کھڑا پایا۔ ابھی ان دونوں کی نظر سامنے پڑی تو انا ان کو ہی دیکھ رہی تھی، آنکھوں میں آنسو لے کر۔ ایک بس 5 سیکنڈ اور انا روتے ہوئے بھاگ کر ہادی کی باہوں میں ٹوٹی بکھری تھی۔ اوپر جو کنڈیشن وہ دیکھ کر آئی تھی اس کی روح فنا کرنے کے لیے کافی تھی۔ وہ مضبوط لڑکی جس نے ان سب کی ہوا نکال دی، وہ رو رہی تھی۔ وہ ایسے ہی تھی، بہت زیادہ مضبوط تو بہت زیادہ احساس۔ اور اب ہادی اسے بچوں کی طرح پچکار رہا تھا، انا چپ ہو جا میری جان، کچھ نہیں ہوا، سب سیف ہے۔ ہادی وہ سب بہت رو رہی تھی اور بول کے ہچکی لی، اور پتہ ہے اگر میں تھوڑا سا بھی لیٹ ہو جاتی تو اپنی زائشہ کے ساتھ نہ جانے کیا ہو جاتا۔ بازل کو اپنا دل رکتا ہوا محسوس ہوا۔ اللہ نہ کرے، انا، بازل نے بے ساختہ کہا۔ اور پتہ ہے ہادی، وہ اپنی زونی کے ساتھ بھی پتہ نہیں کیا۔ وہ جملہ مکمل کرتی پیچھے سے اپنے باپ کی آواز سنی، مجھے آج فخر ہے تم میری بیٹی ہو۔ اور ان تینوں نے پلٹ کر زمان خان کو دیکھا۔ انہوں نے اپنی باہیں پھیلائی تو انا خود جا کر ان کے سینے سے لگی۔ وہ یہی تو چاہتی تھی۔ آئی پراؤڈ آف یو انا، زمان صاحب نے یہ بول کر اپنے لب انا کی پیشانی پر رکھے۔ بازل اور ہادی مسکرا رہے تھے، انہوں نے بھی آج اپنی اس چھوٹی سی بہن پر فخر ہو رہا تھا۔ وہ یہ بول کر اندر چلے گئے، ہادی، ڈیڈ نے مجھے گلے لگایا۔ بازل، تو نے سنا وہ بول رہے تھے مجھے فخر ہے تم میری بیٹی ہو۔ انا اب کی پوری گھومی تھی اور پھر کھلکھلائی تھی۔ ان دونوں نے اس کو ایسے ہنستے رہنے کی دل میں دعا مانگی تھی۔
यार अना, इन सब को छोड़। बादल ने अना का हाथ पकड़कर नीचे घास पर बिठाया। वो इसका दिमाग अब इन सब बातों से हटाना चाहता था और हादी का भी हाथ पकड़कर नीचे बिठाया। यार, मुझे अरशमान भाई कहीं दिखे दिखे लग रहे थे, बादल ने पर सोच निगाहों से हादी और अना की तरफ देखा। अबे तो सही बोल रहा है हादी, मुझे भी अरशमान भाई कुछ दिखे दिखे लग रहे हैं। हादी ने भी पर सोच निगाहों से अना की तरफ देखा और एग्जैक्ट मुझे भी ऐसा लगा। बादल ने भी कहा, ये मरियम को चीट कर रहे हैं। अना ने बोला तो तकरीबन वो दोनों एक साथ चीखे, व्हाट? दोनों? हाँ पता है, ये वही है। याद है इस दिन जब शॉपिंग पर गए थे वहाँ फूड कोर्ट में, हम एक कपल की बहुत तारीफ कर रहे थे। ये वही है। तुम दोनों ने गौर से नहीं देखा था? बे हाँ हादी, आना सही बोल रही है। ये वही है, इस दिन पैंट शर्ट में था इसलिए पहचान नहीं पाए अपन लोग। आना अरशमान भाई मरियम पर हाथ उठाते हैं? हादी ने पूछा, क्योंकि वो अभी इसके चेहरे पर नीलाहट देख चुका था। हाँ लेकिन तुझे कैसे पता? अना ने न समझी से इसकी तरफ देखा। क्योंकि इन लोगों की इस टॉपिक पर बात नहीं हुई थी, मुझे ऐसा लगा। अभी इनके चेहरे पर थप्पड़ का निशान महसूस हुआ। तुम दोनों को पता है? अरशमान भाई मरियम पर हाथ उठाते हैं, क्योंकि दाजी ने इनकी शादी इनसे ज़बरदस्ती करा दी थी और ये पढ़ी लिखी नहीं है। इस बात पे भी वो बात बात पर मारते हैं। फिर इन दोनों को सब बता दिया जो कल रात इसको मरियम ने खुद बताया था। अना तो ये तलाक क्यों नहीं लेती? बादल ने बोलकर हादी की तरफ देखा, जैसे इस बात की तायीद चाहिए हो। हादी ने अपनी गर्दन नफ़ी में हिलाई, नहीं ले सकती बादल, क्योंकि वो एक लड़की है और वो भी मशरकी और एक गांव की, जो मर तो सकती है मगर कुछ कर नहीं सकती। हादी ने बोलकर आसमान की तरफ देखा। इन दोनों को ये एक दो दिन से बहुत समझदार लग रहा था और बड़ा बड़ा भी। हादी, एक बात पूछो? पूछो। तो मरियम को आज भी इतनी मोहब्बत करता है जितनी बचपन में करता था? हाँ, एक लफ्ज़ी जवाब। अगर इन दोनों के दरमियान तलाक होगी तो इसे तो अपना लेगा? हाँ, फिर एक लफ्ज़ी जवाब। दोनों इसके कंधे से लग गए। अना इस टाइम अपने कमरे में थी जब बादल एकदम कमरे में आया। अना, क्या हुआ इतना अर्जेंट, वो भी इस टाइम? क्यों क्यों बुलवाया? हाँ बैठ बादल, बहुत ज़रूरी बात करनी है। हाँ बोल। हादी को बहुत मुश्किल से चमका देकर आया हूँ, तो जानती है एक नंबर का खोजी है। यार छोड़ो ना बादल। इन सब बातों को अना ने कंधे झंझलाकर कहा और इसका हाथ पकड़कर बेड पर बिठाया और अपनी बात शुरू की। देख बादल, अपना भाई आज भी मरियम से इतनी ही मोहब्बत करता है जितनी बचपन में करता था। अगर डैड कोई स्टैंड ले लेते तो आज मरियम और हादी भी खुश होते और आज हम पाकिस्तान इस खुशी में आते। लेकिन बादल, अभी भी कुछ बुरा नहीं हुआ है। अरशमान भाई भी मरियम के साथ अच्छा सलूक नहीं करते। इस बेचारी की ज़िंदगी कितनी ख़राब है और वो इंसान जिसने एक मासूम की ज़िंदगी भी ख़राब कर दी है, इसको भी हम एक्सपोज करेंगे और मरियम को भी हादी की ज़िंदगी में फ़िट करेंगे। अगर हम अरशमान भाई को समझाते हैं कुछ टाइम तक वो ठीक रहेंगे, लेकिन फिर वही सब होगा हादी। और मुझे लगता है जिस लड़की के साथ वो मौजूद थे वो प्रेग्नेंट है। अगर हम अरशमान भाई की ज़िंदगी में मरियम को वापस सेटल करने की कोशिश करते भी हैं तब भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। मरियम के साथ साथ इस मासूम लड़की के साथ भी ज़्यादती होगी। इसलिए इनको एक्सपोज करके मरियम की इनसे डिवोर्स करवाएंगे और हादी से निकाह। कैसा आइडिया? आना ने बात मुकम्मल करके बादल की तरफ देखा। अमर, कसम से मैं भी तुझसे सुबह यही बात करने वाला था कि हमारा भाई सारी ज़िंदगी मजनू बने इससे पहले हम हादी के लिए लड़की ढूंढ लेंगे। लेकिन अगर सामने से लड़की मिल रही है, वो भी इंसाफ की छुपी हुई मोहब्बत, तो इनकार किस बात का है? अना, ये हमेशा लड़कियों से इतना दूर क्यों भागता है? ये वजह थी। और आज इसने इमोशनल होकर ही सही, लेकिन इस गोंचो ने इतराफ़ कर लिया कि ये अभी भी इतनी ही मोहब्बत करता है। अना, मुझे आज भी याद है वो रात जब डैड ने हम लोगों को बताया था कि मरियम की शादी अरशमान भाई से हो गई है। मैंने देखा था मेरा भाई कैसे टूटा था। मैं भी यही चाहता हूँ यार, आदि की ज़िंदगी में मरियम वापस आ जाए। वैसे तेरे पास कोई प्लान है? बादल ने बोलकर इसकी तरफ सवालिया निगाहों से देखा। हाँ है तो सही। देख, सबसे पहले
تو ہمیں زاویار کو اپنی ٹیم میں کرنا ہوگا، کیونکہ اگر داجی کسی کی بات پر یقین کرتے ہیں تو وہ زاویار ہے، اور زاویار کو اپنی ٹیم میں لینے سے پہلے شفا کا سویا ضمیر جگا کر اس کو بھی ٹیم میں کرنا ہے، کیونکہ زاویار اگر کسی کی بات سمجھتا ہے تو وہ ہے شفا۔ دونوں نے ایک ساتھ بولا تو پھر صحیح رہا ہمارا مشن ارشمان خان کو ایکسپوز کرنے کا سٹارٹ ہوتا ہے اور مریم کو ہادی کی زندگی میں انٹر کرنے کا شروع ہوتا ہے۔ یہ دونوں 20 منٹ سے شفا کے کمرے میں تھے اور بس بولنے کی ہمت کر رہے تھے۔ یار بول بھی دو، شفا نے قدرے جھنجھلا کر ان دونوں نمونوں کو بولا، جو صرف 20 منٹ سے نہ اسے جانے دے رہے تھے نہ کچھ بول رہے تھے۔ انا نے باسل کی طرف دیکھا اور ایک سانس میں بولنا شروع کیا، آپ بھی جانتے ہیں مریم کے ساتھ ارشمان بھائی کا کیسا سلوک ہے، اور وہ بھی بات بات پر مریم پر ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ ہمیں نین نے بتایا ہے کہ آپ نے بہت کوشش کی مگر ہر بار ناکام ہو جاتے تھے۔ اس کے بعد سانس لی اور اس کے چہرے کی طرف دیکھا جہاں اب ایک کرب تھا، درد تھا۔ انا نے گہری سانس لی۔ دیکھیے بھائی، یہ بات ایک غیرت مند بھائی کے لیے ناقابل برداشت ہے، میں مانتی ہوں، لیکن مریم کے مستقبل کے لیے بہت اچھی ہے۔ ہمارا ہادی بچپن سے مریم کو پسند کرتا ہے، مگر جب ڈیڈ سے بات کی تو مریم کی شادی ہو چکی تھی۔ شفا بھائی، مریم کو بھی حق ہے اپنی زندگی گزارنے کا، وہ بھی انسان ہے، اور ویسے بھی ارشمان بھائی مریم کو چیٹ کر رہے تھے، انہوں نے شہر میں آلریڈی شادی کی ہوئی ہے، اور ہمارا ہادی آج بھی مریم سے شادی کرنا چاہتا ہے، مگر وہ مریم کی عزت کرتا ہے۔ پلیز ہماری بات کو سمجھے، آپ کی چھوٹی بہن ہے وہ۔ بھائی اگر آپ کو ہمارا پرپوزل صحیح لگے ہمیں بتا دینا اور ہمارے مشن ارشمان ایکسپوز میں شامل ہو جانا۔ اور بول کے وہ دونوں 100 کی رفتار سے بھاگے، کیونکہ انہیں ڈر تھا کہیں دونوں کی کٹ ہی نہ لگ جائے۔ اور شفا کی آنکھوں کے سامنے ہادی کا چہرہ لہرایا اور پھر اس نے ایک ساتھ ان دونوں کا نام لیا، مریم ہاد خان۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو بہت اچھا ہے، کیونکہ ہادی بہت الگ تھا۔ جو شخص اپنی بہن سے اتنا پیار کرتا ہے، اتنی رسپیکٹ دیتا ہے، اسے وہ اچھا لگا، اور وہی ارشمان کا سوچ کر اسے بے انتہا غصہ آیا۔ دیکھو زاویار کتنا اچھا ہوتا ہے اگر ہادی کی شادی مریم سے ہو جائے۔ انا نے بول کے زاویار کو بے بسی سے دیکھا، کیونکہ یہ دونوں آدھے گھنٹے سے اس الٹی کھوپڑی کے دماغ میں یہ بات ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اچھا تو تم دونوں چاہتے ہو میں داجی سے بات کروں؟ اچھا، وہ کافی دیر سے یہی کر رہا تھا۔ اچھا، ایک دم انا کا دماغ گھوما۔ کیا یہ اچھا لگا رکھا ہے؟ سیدھا جواب دو، شفا تمہارا دوست نہیں ہے اور اس کی بہن تمہاری کچھ نہیں لگتی؟ انا نے قدرے جھنجھلا کر کہا، بیٹا پاگل کسی اور کو بنانا میں سب سمجھتا ہوں، تم دونوں اپنے بھائی کو گولی چڑھوانے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہو۔ بہت خوب۔ اس نے دونوں کے گرد گھوم کر تالی بجائی۔ انا اور باسل دونوں نے آنکھیں گھمائی۔ باسل نے تحمل سے بات کرنے کا سوچا، کیونکہ یہ وہ مخلوق تھا جو داجی سے بات کر سکتا تھا۔ دیکھو بھائی، اگر آپ میرا انا ہادی کا نہیں سوچ رہے تو کم سے کم شفا بھائی کا تو سوچے۔ مریم کی کیا کنڈیشن کر دیتے ہیں ارشمان بھائی، اور داجی کو آپ کے علاوہ کوئی ہینڈل نہیں کر سکتا، اور مجھے پتا ہے آپ کا دل بہت نرم ہے۔ باسل نے تھوڑا مکھن لگانا ضروری سمجھا۔